اگر کوئی انسان آمنت باللہ کے اندر جتنے عقائد بیان کیے گئے ان تمام عقائد کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تو وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آمنت باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا۔ کوئی انسان یہ کہے کہ میں خدا کو تو مانتا ہوں لیکن فرشتے کو نہیں مانتا، گویا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے ساتھ ساتھ میں میرے فرشتوں کے اوپر بھی ایمان رکھنا۔ وَكُتُبِهِ، اور جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ہے ان تمام کتاب کے اوپر ایمان رکھنا۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم اور اس کے علاوہ جو صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمایا ان تمام صحیفوں کے اوپر بھی ایمان رکھنا۔ وَكُتُبِهِ، کوئی انسان یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور فرشتوں کو بھی مانتا ہوں لیکن جو کتاب نازل کی گئی ہے میں اس کتاب کو نہیں مانتا، گویا کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وَرُسُلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے رسول اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جتنے بھی پیغمبر اس کائنات کے اندر آئے ہوئے ہیں، تمام پیغمبروں کے اوپر ایمان رکھنا ہمارے لیے لازم، ضروری اور فرض ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ میں تو آدم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، میں تو نوح علیہ السلام کو نہیں دیکھا، میں تو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب و یوسف، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، اور یہاں تک میں نے تو محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا، تو میں ایمان کیسے لاؤں؟ میں کیسے ایمان قبول کروں ان تمام نبیوں کے اوپر؟ اگر اس طریقے سے اپنا دماغ اور عقل لگائیں گے تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے جتنے بھی پیغمبر اس کائنات کے اندر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ان تمام پیغمبروں کو جو کتابیں عطا کی گئی ہے، اور ان کتابوں کے ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پیغمبروں کو صحیفے عطا کیے ہیں، تمام کتابوں کے اوپر، تمام رسولوں کے اوپر ایمان قبول کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نے کسی ایک کتاب یا کسی ایک نبی کا انکار کر دیا، گویا کہ ہم ایمان کے اندر پھر داخل نہیں ہے، پھر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ والیوم الآخر، کوئی انسان یہ کہے کہ انسان ایسے ہی پیدا ہوا اور ایسے ہی مر کر کے اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہوا ہے، اور انسان اس چیز کا انکار کرتا ہے کہ انسان ایسے ہی پیدا ہوتا ہے اور ایسے ہی مر کر کے چلا جاتا ہے، اور گویا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تخلیق کے اوپر وہ ایمان قبول نہیں کرتا، پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن اٹھایا جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کو قبروں سے، اس کی قبروں سے کل قیامت کے دن میں اٹھا کر کے جمع کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، کہ انسانوں میں نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، میں نے تمہیں پیدا کیا اسی مٹی سے،